والثانی ای القسم الثانی من التمییز وهو ما يرفع الابهام عن ذات مقدرة يرفعه عن نسبة في جملة أو ما ضاهاها وفي إضافة۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کی قسم ثانی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ لوگوں نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ تمییز ایسا کلمہ ہے جو ابہام کو دور کرے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ۔ تو ذات مذکورہ کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ ذات مذکورہ یہ مقدار کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، غیر مقدار کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری جو قسم ہے یہ ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ لیکن اس کی جو وضاحت ماتن نے فرمائی ہے وہ یوں فرمائی ہے کہ الثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاہاها او فی اضافۃ، کہ دوسری قسم وہ تمییز ہے جو ابہام کو دور کر لے نسبت سے، فی جملۃ وہ نسبت جو کہ جملے میں ہو، او ما ضاہاها یا شبہ جملے میں ہو، او فی اضافۃ، یہ آگے درمیان میں مثالیں ہیں، آگے دیکھیں، او فی اضافۃ، یا پھر وہ نسبت کس میں ہو، اضافت میں ہو۔ تو یہ تمییز کی قسم ثانی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ تمییز کی قسم ثانی سے مراد وہ تمییز ہے جو جملہ میں یا شبہ جملہ میں یا اضافت میں پائی جانے والی جو نسبت ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ جو ہے نسبت ہے، یعنی ایک چیز کا اسناد ہو رہا ہے دوسری چیز کی طرف، تو اس اسناد میں ابہام ہو۔ وہ جو نسبت ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، ظاہر ہے نسبت تو دو چیزوں کے درمیان میں کم از کم ہوگی کہ ایک چیز جو ہے وہ منسوب ہے، دوسری چیز منسوب الیہ ہے۔ تو جو نسبت ہے اس نسبت میں کیا ہے، ابہام ہو رہا ہو، تو یہ تمییز کی دوسری قسم اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ تعریف سمجھ آ گئی؟ تو تمییز کی قسم ثانی کی تعریف کیا ہو گئی؟ ایسی تمییز جو ابہام کو دور کر لے اس نسبت سے جو جملے میں ہو یا شبہ جملے میں ہو یا پھر اضافت میں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس میں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس نسبت میں ابہام ہے، اور یہ ابہام جو ہے اس کو دور کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی وضاحت اب مثالوں میں جب پڑھیں گے تو اس کی وضاحت سامنے آ جائے گی۔ والثانی کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے القسم الثانی۔ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ الثانی صیغہ صفت کا ہے، اس کو موصوف چاہیے، تو یہ بن جائے گا القسم الثانی۔ کھڑے ہو جاؤ۔ القسم الثانی من التمییز، تمییز کی دوسری قسم۔ اب وہ دوسری قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری قسم سے مراد وَهُوَ مَا يَرْفَعُ الْإِبْهَامَ عَنْ ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، وہ تمییز جو ابہام کو دور کر لے کس سے؟ ذاتی مقدرہ سے۔ آگے الثانی یہ مبتدا ہے اور عن نسبت اس کی خبر ہے، لیکن خبر کیسے ہے کہ جی یرفعہ جو فعل ہے اس کو ہم یہاں پر مقدر محذوف مانیں گے، تو فرمایا والثانی یرفعہ عن نسبت، عن نسبت یرفع کے متعلق ہو جائے گا اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے شروع میں جو ابتدائی تعریف دی تھی تمییز کی، وہاں پر یہ تھا کہ جی جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے یا ذات مقدرہ سے، تو تمییز کی قسم ثانی کا تعلق تو ذات مقدرہ سے ہے، نسبت سے تو ہے نہیں۔ تمییز کی قسم ثانی کا تعلق آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ کس سے ہے؟ ایک کا تعلق ذات مذکورہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق ذات مقدرہ سے ہے۔ یہاں پر ماتن نے صرف عن نسبت کہہ دیا، تو یہ تو تقابل نہ ہوا۔ وہاں یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ذاتی مقدرہ ہونا چاہیے نسبت کی جگہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جی اور پھر یہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی۔ آگے شارح نے وہ عبارت بھی دی ہے، کان الظاہر ان یقول، ظاہر یہ تھا کہ ماتن یوں فرماتے عن ذات مقدرۃ فی نسبت فی جملۃ او ما ضاہاها او فی اضافۃ، کہ کیا کہتے
کہ جی تمییز کی دوسری قسم وہ ہے جو ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ اب پھر آگے بے شک اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ جی وہ ذات مقدرہ وہ اس نسبت میں ہو جو کہ جملہ میں ہے یا شبہ جملہ میں یا پھر اضافت میں، تو ذات مقدرہ کا لفظ درمیان میں اس کے ساتھ لگ جاتا تو پھر جا کر جو ہے یہ کیا ہوتا، یہ تقابل ٹھیک ہوتا۔ تو ماتن نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جی بات سمجھ آ گئی اعتراض کی؟ تو یہ اعتراض دیکھ لیا یہاں تک۔ کان الظاہر، ظاہر یہ تھا، ظاہر بات یہ تھی، ان یقول کہ ماتن یوں فرماتے، عن ذات مقدرۃ یرفع عن ذات مقدرۃ فی نسبت فی جملۃ، یوں فرماتے کیسے ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے جو نسبت میں ہے، وہ نسبت جو کہاں پہ ہے، جملہ میں، یا پھر آگے شبہ جملہ ہو یا پھر اضافت کی شکل میں ہو۔ تو ایسے نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ جو ذات مقدرہ ہے یہ تو اصل میں طرفین ہوتے ہیں۔ ذات جو ہے وہ کیا ہے، ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے دوسری چیز کی طرف، تو وہ تو طرفین ہے۔ ان دونوں طرفین کو جوڑنے والی چیز کیا ہے، وہ نسبت ہے۔ منصوب اور منصوب الیہ جو ہے وہ آپس میں ملیں گے، وہ طرفین بنیں گے، ان کا آپس میں جوڑ ہوگا، تو جوڑ کی وجہ سے ان کا جو بنیادی محور جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں وہ نسبت ہے۔ لہٰذا یہ بات ہے کہ جی جب طرفین میں ابہام ہو، طرف نسبت میں جب ابہام ہوگا تو اس کی وجہ سے نسبت میں بھی ابہام ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، مسند اور مسند الیہ، منصوب اور منصوب الیہ۔ اگر منصوب مبہم ہے یا منصوب الیہ مبہم ہے تو اس کی وجہ سے جو درمیان میں نسبت ہے اس میں بھی کیا آئے گا، ابہام آئے گا۔ ایسے ہی ہے، تو طرفین کے ابہام کی وجہ سے نسبت میں ابہام آئے گا، اور جب ہم نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو اس کی وجہ سے طرفین سے بھی کیا ہو جائے گا، ابہام کو دور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نسبت کا لفظ ذکر کیا، اس وجہ سے ذکر کیا، اس پر اکتفا کیا کہ جی جب نسبت سے ابہام دور ہوگا تو منصوب اور منصوب الیہ کا اگر ابہام ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں جو تقابل ہے دونوں قسموں کا، قسم اول اور قسم ثانی کا، وہ یہ ہے کہ جی وہ نسبت اور غیر نسبت کا فرق ہے۔ اصل جو تقابل ہے وہ ذات کے مذکور اور مقدر ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اصل جو تقابل ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ابہام نسبت سے دور کیا جا رہا ہے یا نسبت سے دور نہیں کیا جا رہا۔ تو چونکہ اصل بنیادی چیز اس میں وہ نسبت ہے، اس وجہ سے نسبت کو یہاں پر ذکر کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو اصل بنیادی فرق ہے قسم اول اور قسم ثانی میں وہ یہ ہے کہ قسم اول وہ نسبت سے ابہام کو دور نہیں کر رہا ہوتا اور قسم ثانی نسبت سے ابہام کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فی نسبتی کا لفظ کہا ہے، ذات مقدرہ کا لفظ نہیں کہا۔ شروع سے دیکھ لے۔ کان الظاہر، ظاہر یہ تھا، ان یقولا کہ ماتن یوں فرماتے کہ عن ذات مقدرۃ فی نسبت فی جملۃ، کہ جی قسم ثانی وہ ابہام کو دور کر رہا ہے ذاتی مقدرہ سے، وہ ذات مقدرہ جو کہ نسبت میں ہے اور وہ نسبت جملہ میں ہے۔ لیکن لما کان الابہام، لیکن جب ابہام طرف نسبت میں یہ مستلزم ہے اس ابہام کو جو کہ فی ہا، جو کہ اس نسبت میں ہے، تو فرماتے ہیں ورفعہ عنہا، لہذا اس کا رفع ہونا اس نسبت سے، یعنی ابہام جب لیکن لما کان الابہام فی طرف نسبت، لیکن جب وہ ابہام طرف نسبت میں مستلزم ہے الابہام فیہا، نسبت میں ابہام کو، طرف نسبت میں ابہام ہوگا تو نسبت میں لازمی طور پر ابہام ہوگا۔ ورفعہ عنہا، اور اس ابہام کا اس نسبت سے دور ہونا، یستلزم الرفع عنہ، یہ طرف سے بھی ابہام کے دور ہونے کو مستلزم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ طرف میں ابہام ہے تو نسبت میں آ جائے گا، نسبت سے ابہام کو دور کریں تو طرف سے بھی ختم ہو جائے گا۔ قال عن نسبت، تو اس وجہ سے کیا کہا مصنف نے، عن نسبت کہا، مختصراً علیہ، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، تنبیہاً، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس بات پر
تنبیہ کرنے کے لیے ان مقابلۃ ما فی ھذا القسم کہ بے شک مقابلہ اس چیز کا جو اس قسم میں ہے للمفرد المذکور فی القسم الاول قسم اول میں مفرد مذکور کے ساتھ انما ہی بمجرد النسبۃ لا غیر وہ محض نسبت کے اعتبار سے ہے نہ کہ غیر کے اعتبار سے۔ اصل جو مقابلہ ہے قسم اول اور قسم ثانی کا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ نسبت کا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس میں نسبت ہے اور اس میں نسبت نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ مفرد مذکور ہے اور یہاں پر وہاں پر مفرد ہے اور یہاں پر نسبت ہے، بس یہ فرق ہے دونوں میں۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں تو ایک تو یہ ہوا کہ جی عن نسبتن کے لفظ پر اعتراض تھا کہ جی نسبت نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذاتی مقدرہ ہونا چاہیے۔ اب وہ نسبت کہاں پر ہے؟ تو فرماتے ہیں فی جملتن، ہاں جملہ میں ہو، یعنی ایسی نسبت ہو یعنی جو کہاں پر ہے؟ جملہ میں ہے۔ آگے جملتن کی وضاحت فرمائی، ای نسبتن کائنتن فی جملتن، یہ اسی نسبت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ عن نسبتن یہ اس کی صفت ہو جائے گی، نسبتن موصوف ہے اور فی جملتن کائنتن کے متعلق ہو کر اس کی صفت، عن نسبتن کائنتن فی جملتن یوں عبارت ہو جائے گی۔ او ما ضاحاہا، ضاحاہا کا لفظ ذکر کیا، ضاحا یہ تشابہ کے معنی میں آتا ہے، تو فرماتے ہیں ای ما شابہہا جو اس کے مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو؟ جملہ کے مشابہ ہو۔ یہ عطف علی جملتن، اس کا ماقبل جو جملہ ہے اس پر اس کا عطف ہے۔ اب جملے کے مشابہ کون سی چیزیں ہیں؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی، وہو اسم الفاعل، سب سے پہلی چیز جو جملہ کے مشابہ ہے وہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، جیسے الحوض ممتلیء ماء، الحوض ممتلیء ماء، اس میں امتلاء ہے، ممتلیء حوض بھرا ہوا ہے، کس کے اعتبار سے؟ پانی کے اعتبار سے، تو یہ ممتلی یہاں پر یہ جو ہے وہ مشابہ جملہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ او اسم المفعول، دوسری صورت کیا ہے؟ اسم المفعول ہے، جیسے الارض مفجرۃ عیونا کہ زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ تفجیر کا معنی پھٹنا ہوتا ہے، تفجیر کا معنی پھٹنا ہوتا ہے، تو لہذا مفجرۃ بہاؤ کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھٹنے کے معنی میں کہ ضمیر جو ہے وہ اس میں وہ پھٹی ہوئی ہے، کس کے اعتبار سے؟ چشموں کے اعتبار سے، زمین میں پھٹاؤ ہے کس کے اعتبار سے؟ وہ چشموں کے اعتبار سے، یہ عیوناً یہاں پر مفجرہ سے اس کا تعلق ہے۔ یا پھر آگے ہے صفت مشبہ، جیسے زید حسن وجہن، زید اچھا ہے، خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے، اور اسم تفضیل یا اسم تفضیل جیسے زید افضل ابن، زید افضل ہے اب کے اعتبار سے، یا مصدر ہو جیسے اعجبنی طیبہ ابن۔ اسی طرح بعض ایسے بھی جملے ہیں جو ان مشابہ فعل میں تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں فعل والا معنی پایا جا رہا ہے، جیسے حسبو کا، جیسے کیا ہے؟ اب حسب ما یہ یکفی کا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حسب کا زید رجلا، آپ کو زید کافی ہے، ازروئے رجل ہونے کے، مرد ہونے کے حساب سے آپ کو ایک زید ہی کافی ہے، تو لہذا حسب کا یہاں پر دیکھیں، حسب یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں معنی فعل یعنی یکفی والا معنی ہے، تو یہ اس میں ابہام ہے، یہ رجلاً اس سے جو ہے وہ دور کر رہا ہے، جیسے طاب زید نفسا زید طیب ابن، آگے جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ تمیز کی قسم ثانی وہ تمیز ہے جو نسبت سے ابہام کو دور کرے، وہ نسبت جو جملے میں ہو یا پھر شبہ جملے میں ہو یا پھر کس میں ہو؟ اضافت میں ہو۔ درمیان میں آپ لوگوں نے ایک اعتراض پڑھ لیا کہ جی نسبت کا لفظ متعین کیا تو ماقبل میں تو دو چیزیں ذکر کی تھی، ذاتی مذکورہ اور ذاتی مقدرہ، یہاں پر تو ذاتی مقدرہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس کا آپ لوگوں نے جواب پڑھ لیا کہ جی ذات یہ طرف نسبت ہے، ذات جو ہے یہ کیا ہے؟ طرف نسبت، ذات میں ابہام ہوگا تو نسبت میں ابہام ہوگا، اور جب نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو ذات سے طرف سے بھی ابہام کو دور کر لیا جائے گا، تو ایک تو یہ مقصود ہے نسبت سے کہ اس میں اکتفا کیا اس پر، دوسرا نسبت کا لفظ ذکر کر کے تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اصل جو بنیادی فرق ہے قسم اول اور قسم ثانی میں وہ نسبت کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق ہے، ذات کے مذکور اور ذات کے مقدر ہونے کا فرق نہیں ہے۔